يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। सूरह इन्फितार अभी जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की है कुल 19 आयात पर मुश्तमिल है और जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ ये तमाम सूरतें जो बहुत ही हुजुम में मुख्तसर सूरतें हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के दौर का जो इब्तिदाई हिस्सा है उसमें नाजिल हुई थी जिसमें अहवाले क़यामत भी है, इंज़ार आखरत भी है, झंझोड़ने का अंदाज़ भी है, मुतनब्बे करने का अंदाज़ भी है। इससे पहले जो हमने सूरतें पढ़ी बल्कि इससे मुतसिल क़ब्ल जो सूरत थी सूरह तकवीर, सूरह तकवीर और सूरह इन्फितार ये मिलकर एक जोड़े की शक्ल इख्तियार करती हैं। सूरह तकवीर को 29 आयात पर मुश्तमिल थी और सूरह इन्फितार जो अभी मैंने पढ़ी है वो 19 आयात पर मुश्तमिल है। फिर ये कि दोनों सूरतें वो हैं जिनकी शुरू की आयात जो हैं वो अहवाल क़यामत और इंज़ार आखरत पर हैं। तुम सबको जमा होना है, तुम्हारी जवाबदेही होगी, एक एक अमल जो है उसके बारे में सवाल किया जाएगा। फिर ये कि सूरह तकवीर में हमने पढ़ा समुद्रों का जिक्र हुआ, वइज़ल बिहारु सुज्जिरत,
تسجیر کہتے ہیں کسی شے کا ابلنا، جوش کھانا. تو احوال قیامت میں سے یہ کہ اس دن سمندر جو ہے وہ جوش مارنے لگیں گے، ابلنے لگیں گے. اور سورہ انفطار میں ہم پڑھیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وہاں سجرت تھا، یہاں فجرت ہے. بہت ہی قریب المعنی یہ مفہوم ہے، لیکن یہاں بھی کسی شے کا گویا کہ ابال کھانا یا اپنی حدود سے باہر نکل جانا. اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا سورہ تکویر میں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان اس دن خوب اچھی طرح اسے معلوم ہو جائے گا کہ کیا اعمال نامہ ہے جو وہ پیش کر رہی ہے، اس کے اعمال نامے میں کیا ہے. ظاہر ہے اس دن جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی کا ایک پورا نقشہ جو ہے اس اعمال نامے میں موجود ہوگا، اور پوری فلم وہ دیکھ لے گا اس دنیا کی زندگی میں اس نے کیا کچھ کیا تھا، کیا کچھ کمائی کی تھی، خواہ اس کا عمل ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خواہ وہ خیر کا عمل تھا یا شر کا عمل تھا، ذرے کے ہم وزن بھی ہوگا تو اپنے اعمال نامے میں موجود پائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. سورہ کہف کا جو بالکل مرکزی رکوع ہے، 5واں رکوع، وہ بہت جامع ہے اس اعتبار سے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. بہت مختصر رکوع ہے، لیکن یہ کہ بہت ہی جامع، بہت عظیم مقام ہے. تو یہ چند چیزیں وہ تھی جو قدر مشترک تھیں دونوں صورتوں کے مابین. پھر وہی بات میں کروں گا کہ یہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار ایک جوڑے کی شکل میں ہے. مسند احمد اور ترمذی شریف میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی قیامت کے احوال و واقعات کی منظر کشی اپنے ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے اسے، یہ آیات وہ ہیں کہ جسے پڑھتے ہوئے انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعتاً وہ جو وقوع ہونے والا ہے، جو بہت بڑا طامۃ الکبریٰ بھی کہا گیا، وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ بھی کہا گیا، وہ بڑا دن، وہ قیامت کا دن. تو اسے چاہیے، حضور نے فرمایا کہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار کی تلاوت کیا کرے، اس لیے کہ اس کی ابتدائی آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ انسان کو ہلا دینے والا انداز ہے کہ جو احوال قیامت پر مشتمل ہے. یہ چند باتیں تو وہ تھی جو بالکل جسے آپ کہیے تمہیدی نوعیت کی تھی. اب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. فرمایا اذا السماء انفطرت، جیسا کہ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. متعدد آیات ہیں جس میں منظر کشی کی گئی اس قیامت کے دن کی. تو وہی انداز آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا. انفطر ینفطر آتا ہے کسی شے کو چیر دینا، پھاڑ دینا. اور آسمان کی جو مختلف کیفیات قرآن حکیم کی مختلف آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا گیا تھا فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا. اور جس طرح کسی بھی حیوان کی کھال کے اگر آپ کھینچ لیں گے تو نیچے سے سرخ رنگ کا جو ہے گوشت نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آسمان تمہیں اس دن سرخ نظر آئے گا. مختلف اسالیب استعمال کیے گئے. تو اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان کو چیر دیا جائے گا، چر جائے گا، وہ پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کواکب ستارے، کوکب کی جمع ہے. اور جس دن کے یہ ستارے جو ہیں جھڑ جائیں گے. انتصر ینتصر، کسی شے کا جھڑ جانا. خاص طور پر خزاں کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی وہ موسم ہے جو اب درخت کے پتے ہیں کس بری طرح جو ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. ذرا تھوڑا سی تیز ہوا چلی تو معلوم ہوا کہ تمام پتے جو ہے زمین پر بکھر گئے. تو بکھر جانا، منتشر ہو جانا، جھڑ جانا، یہ مفہوم ہے انتصر ینتصر. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جس دن کے ستارے جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے. یہ بڑا مضبوط نظام جو اللہ تعالیٰ نے، یہ نظام فلکی جو قائم کیا ہوا ہے،
یہ کل کا کل تلپٹ ہو جائے گا. بڑے بڑے کرے زمین سے خواہ وہ لاکھوں گنا بڑے کرے کیوں نہ ہوں، لیکن طاقت ہے کہ جس نے ان کو ان کے مدار میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. سرے منہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. اور ان کروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ملینز آف لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے. تو یہ نظام جس ہستی نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت کا اندازہ کرو. اور اس دن ان تمام چیزوں کو، جسے آپ کہیے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی جس طرح تم اپنے کتاب کے تومار جو ہے اس کو لپیٹا کرتے ہو. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس دن یہ سمندر جو ہے وہ جوش ماریں گے. پچھلی صورت میں پڑھا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سجرہ یسجرو، کسی شے کو تاپنا، سیکنا. اور پانی کو اگر آپ تپش دیں گے نیچے سے تو وہ ابلنے لگے گا. تو وہاں گویا کہ ابلنے کا ذکر موجود تھا. جس دن کے سمندر جوش مارنے لگیں گے، ابلنے لگیں گے، کیا کیفیت ہوگی. کسی دیگ میں پانی ڈال کر اگر آپ ابالنا چاہیں تو کتنا ٹیمپریچر اسے چاہیے ابلنے کے لیے، اس کا والیوم کیا ہے سمندر کے مقابلے میں. اور اس زمین کا 2/3 حصہ وہ ہے کہ جو کورڈ ہے پانی سے، سمندر سے. تو یہ سمندر جوش مارنے لگیں گے. وہاں سجرت کا لفظ آیا، یہاں فجرت کا وقت آیا. اور فجرت کے معنی یہاں کیے گئے وہ ابل کر باہر نکل آئیں گے. اس لیے کہ یہاں اصل میں کسی شے کا اپنی حدود سے باہر نکل جانا ہے. جب دودھ کو کسی دیچکی کے اندر ابالا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس کی فوری طور پر کیئر نہ کی جائے تو اگرچہ وہ دودھ بہت کم ہے اپنی مقدار میں دیچکی کے تلے میں، لیکن جب ابلتا ہے تو اس کے کناروں سے چھلک کر باہر آ جاتا ہے. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی تعبیر کی ہے ان دونوں صورتوں کے درمیان، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ایک مطابقت ہے اس میں یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر جو لاوا موجود ہے، جس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کا حکم ہوگا اور وہ لاوے کی وجہ سے سمندر کے پانی ابلنے پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جوش ماریں گے، ابلنے لگیں گے. اور فجرت میں گویا کہ ابلنے کے بعد وہ اپنے کناروں سے باہر آ جائیں گے. تو دونوں کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے ایک مطابقت ہو گئی، سجرت میں بھی اور فجرت میں بھی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس دن قبروں کو کھول دیا جائے گا. کسی شے کو کھودنا اور کسی شے کو نکال لینا اس میں سے، یہ عمل ہے جسے یہاں کہا گیا بعثرت. اور بعثر یبعثر کے معنی جو ہے وہ آتا ہے کسی شے کو کھود کر نکال لینا، برآمد کر دینا. ہمارے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے نا کہ قبروں کو باقاعدہ کھودا جائے گا، جیسا کہ کسی شے کو پھاوڑے کے ذریعے آپ کھولتے ہیں، کھودتے ہیں. لیکن وہاں اللہ کا حکم ہے جو ہر شے پر حاوی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا جو کلمہ امر ہے جب وہ کن کہتا ہے تو جس شے کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے لیے کسی مادی وسائل یا اسباب کی ضرورت نہیں ہے. تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس دن وہ قبریں کھول دی جائیں گی اور قبروں میں سے جو مدفون تھے اس میں، اگرچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو قبریں نصیب نہیں ہوتی، درندوں نے چیر پھاڑ لیا اور اس کے جسم کے بہت سے حصے جو ہے بہت سے درندوں کے پیٹ میں چلے گئے، فضلے کی شکل میں برآمد بھی ہو گئے، یا مچھلیوں نے جو ہے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا اور کھا گئی، کئی مچھلیوں کا نوالا بن گیا. لیکن یہ تمام چیزیں صرف ہمارے محدود ذہن کی وجہ سے شاید ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ کئی مچھلیوں کی خوراک بن چکا ہو، کئی درندوں کے پیٹ میں جا چکا ہو، پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کر لیا جائے. یہی عقل ہے نا جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. اور جو مشرکین مکہ تھے ان کا اعتراض قرآن میں جگہ جگہ نقل ہوا ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، ہمارے جو ہے زمین میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی کہیں زمین کی کیمیکل ریئیکشنز کے اندر جو ہے زمین میں جذب ہو چکی ہوں گی. أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر کے نکال لیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ کا حکم ہے، ہوگا. یہ ہمارا تو ایمان ہے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پچھلی صورت میں پڑھا تھا ہم نے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
جو بھی اس دن وہ حاضر کیا جائے گا اس کے اعمال نامے کے اندر جو موجود ہوگا وہ اس دن اپنے سامنے موجود پائے گا، جان لے گا اس کو۔ یہی معاملہ یہاں ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان، ہر نفس اس دن خوب اچھی طرح جان لے گی اس بات کو کہ اس نے کیا شے آگے بھیجی اور کیا پیچھے چھوڑی۔ اب یہاں یہ جو دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، قدمت و اخرت، اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں، مختلف اس کی تعویلات کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک تعویل یہ ہے کہ عمل خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، کہ عمل کا ارادہ کیا اور اس نے اس عمل پر گویا کہ عمل درآمد ہو گیا، وہ عمل وہ کر گزرا، اب یہ عمل جو ہے آخرت میں اس کے لیے یا پکڑ کا سبب بن جائے گا یا اس کے لیے جو ثواب کا مستحق بنا دے گا اس کو۔ اچھا اور نیک عمل ہے تو اس کا ریوارڈ، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ اگر برے اعمال ہیں، فسق و فجور ہے، تو اس کی وبال جو ہے اسے بھگتنا پڑے گا۔ تو قدمت و اخرت سے مراد کیا ہے؟ عمل اچھا یا برا جو آگے بھیجا، اور دوسرا وہ عمل ہے جس کا ارادہ کیا لیکن نہیں کر سکا۔ کوئی نیک عمل ہے اور اس کا ارادہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی اس کو نیکی کا ثواب دے گا، لیکن یہ کہ اللہ کی رحمت ہی کا دوسرا رخ یہ بھی تو ہے نا کہ کوئی بد عمل کیا، اس کا ارادہ کیا اور عمل کی بھی نوبت نہیں آئی، لیکن پوری پلاننگ کر لی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، حالات ایسے رہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکا، ارادہ کسی برائی کے کمانے کا تھا اور وہ برائی اس نے کمائی نہیں، تو اس کی نیت پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، جبکہ نیک عمل کے ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی کمال شفقت ہے، اس کے فضل کی کلائمیکس ہے اس کا۔ دوسرے مراد اس سے یہ بھی لیا گیا ما قدمت و اخرت، وہ اعمال جو انسان نے اپنی زندگی کے اوائل میں، شروع میں کیے اور جو آخری حصے میں کیے، قدمت و اخرت، وہ اعمال جو اس نے نوجوانی میں کیے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ وہ شخص کے جس کی جوانی بھی تھی اس عالم میں کہ اس کے دل میں خوف خدا تھا، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ موجود تھا، تو یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جنہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ عن شبابہ فیما ابلا، جن 5 اشخاص کا ذکر کیا گیا حدیث کے اندر، ان میں سے ایک نوجوان وہ بھی تھا کہ جسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوانی کے پیریڈ کے اندر اسے نیک اعمال کی توفیق میسر آئی۔ اور ایک معنی اور اس کا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے ما قدمت و اخرت، جو اعمال اس دنیا میں کیے وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان اعمال کے جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا، قدمت و اخرت۔ ہمارے ہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے صدقہ جاریہ، وہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی کام کیا، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، لیکن اس کام کا جو نیک کام تھا، جو اچھا کام تھا، خیر کا کام تھا، اس کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ احادیث میں ان میں مختلف جو ہے کیٹیگریز کا ذکر موجود ہے۔ کسی شخص کو اللہ نے علم دیا تھا، وہ علم اس نے آگے پھیلایا، دین کا علم تھا، اور وہی جو سلسلہ تھا وہ آگے بھی بڑھتا رہا، تو گویا کہ اب جو شخص بھی وہ علم حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جو اس علم کا پھیلانے والا تھا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا جائے گا، صدقہ جاریہ۔ اور اسی طرح کوئی شخص، کسی نے اگر بدی کا کوئی کام شروع کیا، بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا، تو اب اس کے اثرات اس دنیا سے اس کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی جہاں تک جائیں گے، اس کا وبال بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ تو قدمت و اخرت سے ایک مراد یہ بھی لی گئی کہ جو اثرات اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہوئے، اور پھر آخری مراد یہ بھی ہے کہ کسے مقدم رکھا اور کسے مؤخر کیا، قدمت و اخرت۔ آیا دین مقدم رہا، آخرت مقدم رہی، یا یہ دنیا، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی زیبائش، یہاں کی چمک دمک کی مقدم رہی؟ اسی دنیا کو کمانے کے لیے اپنا جو ہے دن رات ایک کیے رکھا۔ تو یہ مختلف تعویلات کی گئی ہیں، اگرچہ یہاں جو
جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ترجمہ یہی ہے، ہر جان اس دن خوب اچھی طرح سمجھ جائے گی، جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا اپنے رب کے بارے میں، رب کریم کے بارے میں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جسے قرآن بھی کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی، یہاں کی لذتیں اور یہاں کی آسائشیں، یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، بلکہ قرآن تو انہیں کہتا ہے دھوکے کا سامان ہے۔ اسی دھوکے میں مبتلا ہو کر انسان آخرت سے بھی نچنت ہو جاتا ہے اور موت کا خوف بھی اس کے اوپر کوئی طاری نہیں رہتا۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہی دنیا ہے، یہاں کا نقد ہے، یہاں کی لذتیں ہیں، یہاں کا مزہ ہے، یہاں کی عیاشیاں ہیں، تلذذ ہے، اسی کے اندر انسان اپنی پوری زندگی بتا دیتا ہے۔ اور اصل جذبہ محرکہ اندر کیا ہوتا ہے؟ شیطان۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کو قرآن کہتا ہے وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، سب سے بڑا دھوکے باز جو ہے وہ شیطان ہے، جس نے اللہ کے بارے میں تمہیں بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ یہاں خاص طور پر جو ڈائمنشن بیان کی گئی ہے کہ تمہیں کس شے نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، اپنے رب کریم کے بارے میں۔ اللہ تعالی عادل بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، یہ تمام صفات اللہ کی ہیں۔ لیکن اگر صرف آپ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم، اسی امید میں اپنے آپ کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیں جس میں شیطان آپ کو مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو شیطان نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا نا۔ وہ جو بڑا مشہور شعر آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جانا ہی ہمارے لیے بس کافی ہے۔ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ لہذا انسان کے اندر سرکشی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ علق جو ہے اس کے شروع میں کہا گیا نا کہ انسان جو ہے سرکشی اختیار کر لیتا ہے اس لیے کہ اس دنیا میں اس پر فوری پکڑ نہیں آتی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا، ورنہ قرآن حکیم میں تو یہ مضمون میں موجود ہے اگر انسانوں کی خطاؤں اور لغزشوں پر اللہ تعالیٰ انسان کو فوراً پکڑ لے تو پھر تو شاید کوئی انسان بھی یہاں بچ نہ سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک وسعت دی جاتی ہے، ایک کشائش دی جاتی ہے، جسے تمہیل بھی کہا گیا کہ یہ تمہیل اس معنی میں ہے کہ انسان جو ہے پھر لذات دنیاوی میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو انکار آخرت کا ایک شیڈ یہ بھی ہے، ایک تو بالکل کورا اور چٹا انکار ہے نا کہ میں نہیں مانتا مرنے کے بعد کی زندگی کو۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ ان کی پوری زندگی اور ان کی سیرت و کردار اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے۔ کیسے کیسے ظلم کرتا ہے انسان، صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان بھی اس ظلم اور جور و جفا میں کسی سے کم نہیں ہے۔ تو انکار آخرت کے جہاں مختلف شیڈز ہیں اس کے اندر ایک شیڈ یہ بھی ہے، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، نکتہ نواز ہے، وہ تو معاف کر دے گا، وہ تو ہر انسان سے ماں سے بڑھ کر جو ہے پیار کرنے والا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہاں اس جانب اشارہ کر دیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی جو نعمتیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا تو اس کے رد عمل میں تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا، فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ ما غرک بربک الکریم، اور یہ رب کریم ہے کون؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تخلیق اس رب نے کی ہے تمہاری، فسواک، اور اس کے بعد تسویہ کیا ہے، نقش و نگار بنائے ہیں، جیسے قرآن حکیم میں 2 مقامات پر ہے فاحسن صورکم،
اور کیا ہی عمدہ اللہ نے نقشہ گری کی ہے، کیسی کیسی صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، اور صرف 1 آنکھ بھی دی جا سکتی تھی۔ اسی طرح انسان کو جو ہے کیا کچھ نہیں دیا، کیسی کیسی نعمتیں اللہ کے انسان کو حاصل ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور پھر تمہیں بالکل برابر کر دیا۔ کس معنی میں؟ کہ توازن اور اعتدال۔ اگر انسان اپنی ضخامت میں بہت سے حیوانات سے، درندوں سے، طاقت میں، ذخانت میں، ہر شے میں بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، ذہانت اور فطانت دی ہے، وہ حیوانات کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو جبلتوں کے تحت زندہ ہیں۔ اگر انسان بھی صرف انہی جبلتوں کے تحت زندگی گزار کر یہاں سے رخصت ہوا تو قرآن حکیم تو اسے انسان کہتا ہی نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی لیکن اس سے دیکھتے نہیں، حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں۔ حیوانوں کو تو ہم نے تم سے کہیں زیادہ تیز نگاہیں دی، تو کیا فرق ہوا کسی حیوان یا انسان میں کہ کسی شے کو دیکھ کر آپ کے اندر جو ہے اپنے رب کی معرفت پیدا نہ ہو؟ یہ تو حیوانوں کا سا دیکھنا ہے۔ کان ہم نے حیوانوں کو بھی دیا، تمہیں بھی کان دیے، صرف اسے سننے کا کام لیتے ہو۔ حق بات کو جس کی تصدیق کر دے انسان کا دل، اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے یہ اصل میں چوپائے ہیں، مویشی ہیں، ڈھور ڈنگر ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو الذی خلقک فسواک فعدلک، اسی نے تمہاری تخلیق کی ہے، اسی نے تمہارے جسے جوڑ بند کہتے ہیں ان کو سنوار دیا ہے۔ کیسی کیسی سٹیجز ہیں جس سے انسان ایمبریو کی شکل میں، وہ چھوٹا سا نطفہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر علقہ ہے، اس میں سے تبدیلیاں ہوتے ہوتے بالآخر مکمل ایک نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے برآمد ہو جاتا ہے۔ یہ تسویہ اور یہ جو تعدیل ہے فعدلک، یہ مراحل کون گزروا رہا ہے اسے؟ رحم مادر میں فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیاں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نقشہ گری کر رہا ہے انسان کی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں چاہا اس کی ترکیب فرما دی۔ رکبک ترکیب کا لفظ یہیں سے نکلا ہے۔ اب دیکھیے انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے تو ایک سپرم ہے، ایک اووم ہے، یونی سیلولر، اور وہاں سے آگے بڑھ کر بھی جو ہے مختلف مدارج سے گزرتا ہے، اور اس میں اسی مادے سے آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اسی سے برین بھی بن رہا ہے، اسی سے بال بھی بن رہے ہیں، اسی سے ناخن بھی بن رہے ہیں۔ اپنی صرف جسمانی اعضاء کے اوپر اگر غور کریں تو ہر ایک کی بالکل مختلف نوعیت۔ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ صرف نطفہ اور اووم۔ اب پھیپھڑوں کو اللہ نے کیسا بنایا؟ جس طرح سپونج لائک شے ہوتی ہے، جس طرح اسفنج جو ہے وہ پانی جذب کر لیتا ہے، اسی طرح آپ کا پھیپھڑا جو ہے جو ہوا آپ اندر لے کر جاتے ہیں سانس کے ذریعے، اس میں سے آکسیجن کو جذب کر لیتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہم کھاتے بھی ہیں، جس میں پھیپھڑا بھی ہے، جس میں گردے بھی ہیں، جس میں برین بھی ہے، ہر شے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ میں صرف ذائقے کی بات نہیں کر رہا، ان کے کام مختلف ہیں، ان کا سافٹ ویئر الگ ہے۔ حالانکہ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وہ تو صرف ایک آئٹم تھا نا، جیسا کہ کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، نفس واحد، اور اس میں سے کیسی کیسی اشیاء جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ بال الگ ہے، ناخن الگ ہے، اور اسی طرح ہمارے جسم میں جو فرمایا گیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ذرا مائکروسکوپ لے کر اپنے جو جسمانی اعضاء ہیں ان کی مائکروسکوپی اگر آپ تم دیکھو گے تو گویا کہ تمہارا جو ہے وہ ہوش اڑ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، کیسے غدود ہیں، کس قسم کی چیزیں ہیں، ہارمونز ہیں جو نکل رہے ہیں۔ ذرا سا توازن اونچا نیچا ہو جائے ان ہارمونز کے لیول کا تو لینے کے دینے پڑ جائیں۔
تو یہ تو اصل میں اب ہماری جس طرح بھی ہماری سائنسی اکتشافات آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں، لیبارٹری انویسٹیگیشن جو ہیں وہ اور آگے سے آگے کی خبر لا رہی ہیں، تو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا کچھ ہے اس انسان کے اندر. فی ای صورت ما شاء رکبک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اسی انسان کے اندر وہی شے تھی کہ جس سے گردہ بھی بنا دیا، دل بھی بنا دیا، پھیپھڑے بھی بنا دیے، دماغ بھی بنا دیا، اور کتنی چیزوں کے آپ نام لیں گے. کلا بل تکذبون بالدین. اب یہ گویا کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی گنوانے کے بعد جو اصل مرض ہے انسان کا، اس کی نشاندہی کر دی گئی. اصل مرض کیا ہے کہ تم اصل میں جزا و سزا کا انکار کرنے والے ہو، تکذیب کرتے ہو اس کی. اس کو اگر تھوڑا سا اور آگے اس اسپیکٹرم کو آپ وائڈ کریں گے تو اگر مانتے بھی ہو تو تمہارا عمل اور تمہاری سیرت و کردار اس کی تکذیب کر دیتا ہے. اگر کہتے بھی ہو کہ آخرت ہے، لیکن زندگی گواہی اس بات کی دے رہی ہے اسے آخرت پر یقین ہے ہی نہیں. یہ تو جواب دہی کے احساس سے بالکل عاری ہے یہ شخص. یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے. اپنے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ایسا تو نہیں کہ آخرت پر ایمان جو ہے صرف ایک ڈوگمے کے درجے میں ہے، صرف ایک عقیدے کی پوٹلی ہے جو ہم نے کہیں اپنے ذہن کی کسی گوشے میں جو ہے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. جب تک اس کا اثر و نفوذ جو ہے ہماری سیرت و کردار اور ہماری زندگی، وہ جو کہا گیا نا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام فرما برداری اللہ کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر. تو کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، اصل میں تم لوگ جھٹلا رہے ہو جزا و سزا کو. آگے یوم الدین کے الفاظ کی تکرار بھی آ جائے گی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں بہت ہی نگہبانی کرنے والے فرشتے. لحافظین، تمہاری حفاظت کرنے والے، تمہاری نگرانی کرنے والے. اور یہ مضمون جو ہے اپنے کلائمیکس پر بیان ہوا ہے سورہ قاف کے اندر. سورہ قاف آیت نمبر 17-18. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جب وہ تلقی کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی تمہاری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں یا جو اعمال تم سے صادر ہوتے ہیں، متلقیان، دو لکھنے والے جنہیں یہاں کرامن کاتبین کہا گیا. عن الیمین وعن الشمال قعید، قعدہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو. جو اللہ نے مقرر کر دیے دو فرشتے جو تمہاری داہنی طرف، اور جو ہم عام طور پر کہتے ہیں دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر، تمہارے دائیں بائیں دونوں موجود ہیں، بیٹھے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تم اپنی زبان سے نہیں نکالتے مگر اسے فوراً وہ لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں. اور پھر وہ بہت ہی چوکس ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں بھول جائیں یا کسی اور جانب متوجہ ہو جائیں. عام طور پر ہوتا ہے نا، انسان جو ہے کسی اور طرف متوجہ ہوا تو جو شے جس کو لیے وہ کوئی نگہبانی کر رہا تھا وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں عام طور پر. کیا ہوتا ہے؟ آپ موبائل پر کوئی کال آئی، آپ اس کو دیکھنے لگے کہ کس کی ہے، اتنی دیر میں اگلی گاڑی نے اچانک بریک لگائی اور آپ کی گاڑی جا کے پیچھے سے ہٹ کی. تو یہ فرشتے ایسے نہیں ہیں، وہ بہت ہی مستعد ہیں. جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے اسے پوری طرح بجا لانے والے. اور یہ نہیں کہ جب تک پورا جملہ نہیں ہوگا وہ نہیں لکھیں. ما یلفظ من قول، ایک لفظ بھی اگر ان کی زبان سے برآمد ہوتا ہے. ذہن میں آتا ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص کسی کو گالی دینا چاہ رہا ہے، ابھی گالی کا صرف آدھا لفظ ہی اس نے کہا تھا. سننے والا تو ممکن ہے کہ اس بات کو پوری طرح کر لے کہ ابھی اس نے گالی پوری نہیں دی تھی، ابھی تو ابتدا کی تھی اس کے پہلے حصے کی، لیکن لفظ تو وہاں بھی ادا ہو گیا نا. تو صرف الفاظ نہیں بلکہ انسان کا ایک ایک عمل. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک ایک عمل جو ہے وہ انسان کے خواہ وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ نوٹ ہو رہا ہے.
ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لکھنے والے جو ہیں بڑی عزت والے ہیں، فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگا دی اب اس میں کچھ سرے منہ کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی. بہت عزت والے لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو ایک ایک شے وہ ان کے علم میں ہے، اور اس علم کی بنیاد پر وہ لکھ بھی رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم. اب دیکھیے آگے وہ یہاں گویا کہ پھر وہی جو دو ایکسٹریمز ہیں، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اس کا ذکر کر دیا گیا. جو تو ہے نیکوکار لوگ، ان الابرار نیکی کرنے والے، نیکوکار لوگ، فرما برداری اختیار کرنے والے، لفی نعیم وہ ہوں گے بڑی نعمتوں میں. اور ان نعمتوں کا ذکر قرآن حکیم میں مکی مدنی صورتوں میں جا بجا موجود. وہ جنت کے جو اللہ تعالیٰ نے عدت للمتقین، اپنا خوف رکھنے والوں کے لیے، اپنی فرما برداری اختیار کرنے والوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے، لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جہاں تک وہ ہیں کہ جو فجار ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، اپنے کینڈے میں رہنے والے نہیں ہیں. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے نا، جیسا کہ حضور نے ایک مثال بیان فرمائی کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی عاقیتہ، مومن کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جسے ایک کھوٹے سے باندھ دیا گیا ہو. ایک دائرہ جو وجود میں آئے گا یہ شریعت کا دائرہ ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اس سے باہر نکلو گے تو یہی فسق ہے، یہی فجور ہے. اس دائرے سے باہر نکل جانا، گویا کہ جو بھی حدود ہے شریعت کی اس کو پامال کر دینا، تجاوز کرنا ان سے. جیسا کہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے الفاظ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے لیکن یہ کہ بہر الفاظ یہی ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، مت تجاوز کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے. یہ وہ دائرہ جو وجود میں آ چکا. تو ان الفجار لفی جحیم، اس دائرے کو جو کراس کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، معصیت میں مبتلا ہونے والے ہیں. ایک معصیت وہ ہے کہ جس کے بعد انسان صدق دل سے توبہ کر دے، وہ تو گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ پھر وہ توبہ کی شرائط بھی ذہن میں رہنی چاہیے نا، کہ توبہ صرف وہ تسبیح کے اوپر 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ استغفر اللہ کا نام نہیں ہے. توبہ کے معنی یہ ہے کہ انسان میں ایک تبدیلی بھی واقع ہو. لہذا قرآن حکیم میں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے اکثر و بیشتر مقامات پر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو تجدید ایمان کرو، گویا کہ پھر اپنے اندر ٹٹولو، یہ جو معصیت ہوئی تھی کیوں ہوئی، اور تجدید ایمان کے بعد پھر یہ کہ نیک اعمال کرو، وعمل صالحا. تو توبہ کی شرائط میں سے یہ چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ایک مرتبہ کی اگر توبہ کی ہوئی ٹوٹ گئی تو اب گویا کہ بعد میں دروازہ بند ہو گیا، ہرگز نہیں. حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بار بار کا توبہ کرنا. کہیں جذبات کا ریلا آیا، کہیں انسان کو ایسی ٹیمپٹیشن آئی کہ کسی برائی کے اندر وہ ملوث ہو گیا، لیکن یہ کہ فوراً متنبہ ہو کر اپنے رب کی طرف انابت اختیار کرنا، رجوع کرنا، یہی توبہ ہے نا. یصلونہا یوم الدین ان الفجار لفی جحیم، اور یہ جو فاسق و فاجر ہیں، جو گناہ گار ہیں، یہ ہوں گے اس دن دوزخ میں، جہنم میں، جحیم. یصلونہا یوم الدین، اور اس دن انہیں ڈالا جائے گا، داخل کیے جائیں گے وہ دن کے جسے یوم الدین کہا گیا. یوم الدین سے فوراً آپ کے ذہن میں سورہ فاتحہ بھی آئی ہوگی نا، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک وہ ہے، وہ العادل ہے، جہاں وہ غفار ہے، جہاں وہ رحیم ہے، جہاں وہ رحمان ہے، جہاں وہ تواب ہے، وہیں وہ قہار بھی ہے، شدید ذو انتقام بھی ہے، عادل بھی ہے. تو یہ دونوں جہاد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء کی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. صرف ایک ہی جہت رہے تو وہی بات جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، اگر صرف رب کے کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے،
اسی کی آڑ میں انسان جو ہے گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے تو یہ تو تباہی اور ہلاکت اس کا مقدر ہوگی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے بارے میں کس شے نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ وہ رب کے جس کی اتنی بڑی نعمتیں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا تصفیہ کیا ہے، پھر یہ کہ جو بھی اعضاء اللہ نے دیے کتنے متناسب اس نے اعضاء دیے ہیں، اور کیسی تمہاری ترکیب رکھی ہے، کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر رکھ دی ہیں، جس کے بارے میں تفصیل سے میں عرض کر چکا. یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، اور اس دن وہ اس جہنم سے بچ کر کہیں غائب نہیں ہو سکتے. جیسے کہ قیامت کے بارے میں سورہ قیامہ میں کہا گیا نا، این المفر، کہاں ہے کوئی جائے پناہ. یہی معاملہ جہنم کا ہوگا جب وہ سامنے دھڑک رہی ہوگی، اور اس کی جو ہے آواز اس درجے انسان کی جو ہے قوت سماعت کو، کان کے پردوں کو پھاڑنے والی جہنم کی آواز ہوگی، شہیق کے لفظ آئے، تو اس دن بھی اس کی پکڑ سے بچ کر نہیں جا سکیں گے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ جہنم تو طاق میں ہوگی ان مجرموں کے، ان سرکشوں کے جو اپنے رب کے نافرمان تھے، جنہوں نے زندگی بسر کی تو اللہ کی سرکشی اور بغاوت میں کی. ان کی طاق میں بیٹھی ہوگی، دیکھ رہی ہوگی ان کو، جس طرح کوئی شکاری جو ہے اپنے شکار کی طاق میں ہوتا ہے. اذا رأتهم من مکان بعید، وہ جہنمی کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت سے پہلی جو آیت تھی، جب وہ دیکھے گی اور ٹارگٹ کر لے گی اپنے شکار کو. یہ الفاظ بھی قرآن میں استعمال ہوئے. وما هم عنها بغائبین، وہاں سے وہ کہیں جائے فرار اختیار نہیں کر سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے کہ شاید اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں. وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر وہ کیا ہے جزا و سزا کا دن. یہ ہمارے ایمان کا لازمی، جسے آپ کہیے لازمہ ایمان ہے. اگر 3 ایمانیات کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے، اس میں 5 بھی ہو سکتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یہ 2 اور ایڈ کر لیجئے تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، یہی 3 ہے نا بنیادی. ہمارا تو جسے آپ کہیے کہ اسلام اور ایمان، اس کی بنیاد ان چیزوں پر ہے. تو جزا و سزا، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہاں بھی گویا کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے وہ جزا و سزا کا دن، جس دن محاسبہ ہوگا وہ آ کر رہے گا. لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سورت ہم پڑھ چکے. ہرگز نہیں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. قسم کھانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک، یہ گویا کہ مزید تاکید پیدا کر دی گئی. تم کیا جانو وہ دن کیا ہے، کیا حال ہوگا اس دن. اربوں نہیں کھربوں انسان جو ہے حاضر کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور وہ جو طویل انتظار ہے، بعض روایات میں 50,000 برس کا وہ ایک دن ہوگا. لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اتنا ہی دورانیہ ہوگا جس میں ایک شخص 2 رکعت نفل جو ہے بہت ہی، جسے آپ کہیے ادب کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ادا کر سکے، بس اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اہل ایمان کے لیے. اور جو فساق و فجار ہیں ان کے لیے اس کی طوالت کتنی ہوگی؟ 50,000 برس. تو وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کہ جس دن کوئی اختیار نہیں ہوگا کسی کو کسی شخص کے بارے میں. کوئی جان کسی دوسرے کے نہ مکلف ہے، نہ اسے کوئی ذرہ بھر کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے. یہ مضمون بھی ہم مکی صورتوں میں پڑھ چکے. نفس نفسی کا عالم ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، سورہ عبس ہم نے ابھی پڑھی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، سورہ معارج کے اندر، کہ جہنم میں جھونکو میرے ماں کو، میرے باپ کو، میری بہن بھائیوں کو، میری اولاد کو، سب کو جھونک دو، کسی طرح مجھے بچا لو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے جس کا ذکر مکی صورتوں میں بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ جامعیت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ بیان ہوا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. سورہ بقرہ کے اندر 3 مختلف مقامات ہیں جس میں فرمایا گیا ڈرو اس دن، جس دن کسی کی کوئی شفاعت کام نہیں آ سکے گی، کوئی لین دین اس دن کام نہیں پہنچا سکے گا، کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آ سکے گی. تو یہاں بھی وہی بات فرمائی گئی، اس دن کوئی اختیار نہیں ہوگا کسی کو کسی کے بارے میں.
کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دے، یا فرض کیجئے کہ باپ اس دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ بیٹے کا بوجھ بھی جو ہے باپ اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو چکا ہو، لیکن اس دن جو ہے اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن حکم اور فیصلہ ہوگا اللہ کا، اسی لیے اس دن کو یوم الفصل بھی کہا گیا، وہ فیصلے والا دن ہے۔ اس دنیا میں تو جس شخص کے پاس جتنا مال و دولت ہے، جو ایسٹس ہیں، جو اس کی جائیداد ہے، جو اس دنیا میں ایک سٹیٹس اس کو حاصل ہو چکا ہے، اس دنیا میں تو وہ بڑی عیش کر کے گیا، لیکن اگر وہاں کے لیے کوئی اس نے بچا کر نہیں رکھا تھا، وہاں کے لیے کوئی کرنسی اس نے جمع نہیں کی تھی جو اس کے کسی کام آتی آخرت میں، تو سورہ تغابن میں کیا کہا گیا؟ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے۔ اس دن کوئی شخص کتنا ہی جیتا ہوا کیوں نہ ہو اس دنیا میں، لیکن آخرت میں ہارا ہوا شمار ہوگا اگر اپنے رب کی فرما برداری نہیں کرتا رہا۔ اور اس دنیا میں کوئی مفلس ہے، کوئی خلاش ہے، رہنے کے لیے چھت اسے میسر نہیں ہے، 2 وقت کا روٹی نہیں اس کو میسر، لیکن دل میں ایمان، تقوی اور اللہ کی فرما برداری موجود ہے، تو اس دن وہ کامیاب ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے اصل میں فیصلہ کن دن، ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ تو یہاں فرمایا گیا والامر یومئذ للہ، اس دن حکم اور اختیار اور فیصلہ ہوگا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ کل 19 آیات تھیں کہ جہاں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ مکی صورتوں کو تو آپ کوشش کیجئے کہ کسی طرح یاد کر سکیں، اور اس کا ترجمہ اور مفہوم اور جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں سے جو کچھ بھی ذہن کے اندر سما جائے، اسے پڑھتے ہوئے اگر وہ چیزیں آپ کے سامنے رہیں گی تو انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ایک جو کہا گیا نا، قرآن اصل میں ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے، تو اسی اعتبار سے کہ قرآن حکیم ہی کی آیات ہیں کہ جو ہمارے اندر تقوی اور ایمان پیدا کرتی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم